علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ فرمایا کہ نیک لوگ اور اولیاء کی مجلس میں ایک لمحہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو فرمایا 100 سال بیریا عبادت سے یہ افضل ہے، 100 سال بیریا عبادت سے بھی یہ افضل ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس لگی تھی، تو حضرت نے اس وقت فرمانے لگے کہ یہ شعراء بعض دفعہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف ان کا میلان ہوتا ہے تو اس کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور فرمانے لگے کہ علامہ رومی کا جو شعر ہے یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ علامہ رومی بھی یہاں افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی علامہ رومی نے بہت زیادہ مبالغہ کیا کہ اگر اللہ والوں کی مجلس کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے۔ گویا کہ مفتی شفیع صاحب نے یہ اعتراض کیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جواب میں ان کو فرمایا کہ اگر میں اس شعر کو اس انداز سے پڑھوں تو پھر بھی صحیح ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ آپ نے تو 100 سال کی بات کہی، علامہ رومی نے تو 100 سال کی بات کہی، فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو 1,00,000 سال بھی ریا عبادت سے بھی وہ افضل ہے، تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ عجیب بات ہے، ایک طرف جو ہے 100 سال کی بیریا عبادت ہے اور ایک طرف اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بندہ چاہے جتنی زیادہ عبادت کیوں نہ کرے، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور ایمان اس کے پاس ہو۔ فرمایا عبادت پر یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، پھر بھی خوف موجود ہوتا ہے۔ پھر مثال دی، فرمایا کہ شیطان نے کتنی عبادت کی، کائنات کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، یہاں تک کہ طاؤوس الملائکہ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم آیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اور دوسری مثال دی کہ بلعم باعورہ بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد زاہد تھے، مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے تھے دعا قبول، مسلسل عبادت جاری رہتی تھی، لیکن کوئی غلطی کر بیٹھے اور ایسی غلطی کر بیٹھے کہ خاتمہ بھی ایمان پر نصیب نہیں ہوا، تو قرآن نے جب اس کا تذکرہ کیا فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ خواہشات کا غلام بن گیا، وہ دنیا کا غلام بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ حقیقتاً اللہ کے نیک بندے ہو، اولیاء اللہ ہو، ان کے بارے میں حدیث میں گارنٹی موجود ہے۔ فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ کبھی یہ بدبخت نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ خوشخبری سنائی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور دوسری خوشخبری فرمایا یہ بدبخت نہیں ہوں گے، نیک بخت رہیں گے، اور نیک بخت اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ کی مجالس میں، علماء کی مجالس میں، بزرگوں کی مجالس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی حاضر ہو، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد بھی ایسی مجالس میں حاضری دے۔